على سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تعالی فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین صدق اللہ العظیم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الشیطان یفر من ذل عمر وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا نبی بعدی لو کان بعد نبیا لکان عمر بن الخطاب صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مل کے پڑھیے صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ والصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ نہایت ہی معزز و محترم حاضرین و سامعین، میری اور آج آپ کی شدید اللہ کی رحمتوں کا، کرم نوازیوں کا اس وقت سلسلہ ہے، اور ہم سب کی یہ بڑی خوش نصیبی ہے کہ آج الحمدللہ تیسری سالانہ مجلس ذکر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو 17 شریف میں منعقد ہوتی ہے، تو لاک ڈاؤن کی وجہ سے کیونکہ اجتماعات پہ پابندی ہے تو اس کو آن لائن کرنے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے، اور اللہ نے یہ کرم فرمایا کہ ہماری یہ تیسرا سال میں یہ مجلس داخل ہو گئی ہے، جو وہاں پہ ہمارے محبت والے ہمارے بچے اور بچیاں جو یہ عظیم کام سر انجام دیتے ہیں، ان کی طرف سے آج یہ مجلس انعقاد پذیر ہے۔ پروفیسر سعدیہ فاروقی صاحبہ اور پروفیسر سجاد فاروقی صاحب، آپ دونوں کی طرف سے، اور پروفیسر سدرہ فاروقی صاحبہ کی طرف سے یہ عظیم مجلس آج انعقاد پذیر ہو رہی ہے، کیونکہ آپ ہر سال یہ خوبصورت اہتمام کرتے ہیں، اور یہ فاروقی سسٹرز اور فاروقی برادران کا یہ وہ خوبصورت سلسلہ ہے جس پہ رشک آتا ہے کہ یہ کتنے قسمت والے لوگ ہیں جو قسمت والوں کا ذکر کرتے ہیں۔ جو بڑے لوگوں کی بات کرتا ہے وہ بڑا ہی ہوتا ہے، جو بڑے لوگوں کا ذکر کرتا ہے اللہ اسے بھی بڑا بنا دیتا ہے۔ تو لہذا ان بزرگوں کے ناموں میں اتنا اثر ہے، ان کی گفتگو میں کتنی برکت ہوگی، ان کی شخصیات میں کتنی برکت ہوگی، اور جہاں انہوں نے زندگی گزاری وہ جگہیں کتنی برکت والی ہوں گی، اور جن قبروں میں وہ دفن ہیں وہ قبریں کتنی برکت والی ہوں۔ تو لہذا یہ عظیم سعادت جو مجھے اور آپ کو آج مل رہی ہے، اس پہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہستی کا ذکر، تو ویسے بھی ہماری نسبت بھی فاروقی ہے، اور ہم قلباً باطناً ظاہراً سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت سے پلے ہیں۔ آپ ہی کا پیار ہمارے اندر رچا بسا ہے، اور یہ میرے پیر و مرشد کی عطا ہے کہ آپ نے ہمیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قرب عطا کیا ہے، یہ لفظوں میں بیان کرنا ممکن نہیں، اور اس کا اظہار اس طرح سے ہو رہا ہے کہ یہ جو آپ ان کی مجالس کر رہے ہیں، یہ اصل میں اس فیض کا اظہار ہے جو آپ کے شیخ نے آپ کو
سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے دیا ہے، کیونکہ ذکر کر نہیں سکتا بندہ جب تک ادھر سے اس کو گرین سگنل نہ ملے، یہ ہو نہیں سکتا، یہ سادی سی بات۔ میرا ذکر کوئی کیوں کرے گا، آپ کا ذکر کوئی کیوں کرے گا، آپ کے والد کا ذکر کوئی کیوں کرے گا، جب تک اس کا اس کے ساتھ تعلق نہ ہو۔ تو یہ تعلق ہوگا تو ذکر ہوگا۔ اب دیکھیں نا، یہاں سے 3-4 گلیاں دور کوئی شخص رہ رہا ہے، کسی مکان میں کسی گلی میں رہ رہا ہے، میں اس کا ذکر نہیں کر رہا، وہ میرا نہیں کر رہا، کیوں؟ کیونکہ ہم دونوں میں کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ تو ہے وہ بھی دنیا میں رہتا ہے، ادھر ہی ہے، کسی گلی میں کسی جگہ رہ رہا ہے۔ اس ہماری گلی میں بہت سارے لوگ ہیں، میں ان کے نام بھی نہیں جانتا، اور گفتگو کبھی ان کی کبھی نہیں کی۔ تو آج یا جب بھی آپ ان بزرگوں کا نام لیتے ہیں تو یہ صاف ظاہر کرتا ہے کہ ان سے ہمارا تعلق ہے، اور وہ بھی جانتے ہیں کہ یہ ہمارے تعلق والے ہیں، دونوں ہی جانتے ہیں نا، اکٹھا ہی ہوتا ہے نا۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ میں اگر یہاں ذکر کروں تو آج تو خیر یہ انٹرنیٹ کا دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، موبائل کا دور ہے، ویسے بھی اگر آپ اس کو جنرلی بھی لیں اور اس کو آپ آسانی سے ذہن میں رکھ کے سوچیں تو جب بھی کہیں بھی کسی کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ جس کا ہوتا ہے ذکر اسے ضرور پہنچایا جاتا ہے کہ یار تیرا ذکر وہاں ہوا تھا، چاہے اسے 2 سال بعد پتہ چلے، 5 سال بعد پتہ چلے، 10 سال بعد علم ہو، لیکن جو ہے اس کو ضرور جو ہے بتایا جاتا ہے کہ تمہارا ذکر وہاں پہ بولو ہوا تھا۔ وہ کہتا ہے اچھا 10 سال پہلے یار تیری بات وہاں ہوئی تھی، ایک بات بیٹھے ہوئے تھے تو ایسی تیری بات وہاں پہ یہ کی گئی تھی، تو اس سے علم ہو جائے گا۔ اور اگر دنیا میں نہ بھی ہو تو قیامت کے دن ہو جائے گا، اللہ اسے بتائے گا کہ تیری بات فلاں بندے نے کی تھی۔ لہٰذا یہ بڑی سعادت ہے، یہ تعلق کی علامت ہے، بولو کنیکشن کی علامت، اگر ہے تو پھر ہی ہے۔ اللہ، تو میں کیسے آپ کے ذکر کی بات کروں، اللہ جو ہے وہ کیسے میں تیرے فکر کی تصویر بناؤں، کیا سامنے چراغ اپنا سورج کے دکھاؤں۔ کس ہستی کا نام لبوں پہ آیا ہے کہ آپ کے اوصاف اور آپ کی محبت کا ذکر آپ اگر ہم سے کہہ دیں کہ حضرت پورا ہفتہ بیٹھے رہیں اور گفتگو کرتے رہیں تو خدا کی قسم تھکن کا 1% بھی ظاہر نہ ہو، اتنی آپ کے ساتھ عزت محبت اور پیار سے اللہ نے تعلق جوڑا ہوا ہے کہ کسی قسم کا کوئی دوری والا معاملہ ہی کوئی نہیں۔ ایسے لگتا ہے جیسے جو ہی آپ کا، اب تو آپ کا ذکر خیر کرتے ہوئے ذرا ڈر بھی لگتا ہے کہ اتنی وہ قربت ہو جاتی ہے، اتنا پیار اچھلتا ہے محبت سے دل میں کہ وہ برداشت شاید نہ ہو سکے، تو وہ پھر نہیں اس کو، لہذا لیکن اس قدر آپ کی محبت ہے کہ جی چاہتا ہے کہ آپ ہی کی باتیں ہوتی رہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آئیے آپ کی زندگی سے چند خوبصورت پھول اٹھاتے ہیں اور آپ اور میں مل کر ان کی یاد میں چند باتیں کرتے ہیں۔ آؤ مل کر رخ یار کی باتیں کریں، آؤ مل کر رخ یار کی باتیں کریں، دل برو دلدار کی باتیں کریں۔ تو کیسی ہستی ہیں آپ، کیسی اعلیٰ شخصیت ہیں کہ حضور علیہ السلام کے سارے صحابہ اپنی جگہ بڑے اعلیٰ بڑی خوبصورت شانوں کے مالک ہیں، اور کوئی بھی آپ کے صحابہ کو کسی بھی طرح سے کمپیئر نہیں کر سکتا، نہ کرنا چاہیے، نہ ہو سکتا ہے۔ ہر صحابی کی بولیے اپنی شان ہے، ہر صحابی کا اپنا رنگ ہے، مزاج ہے، اور سارے صحابہ جو ہیں وہ حضور کے مرید ہیں، حضور کے پاس آئے، اسلام قبول کیا، اور حضور کی خدمت میں پہنچے، اسلام قبول کیا، اور چاہا حضور کو کہ ہمیں حضور مل جائیں، تو حضور انہیں ملے، اسلام قبول کیا۔ صرف سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، آپ حضور کی
مراد ہیں، سارے صحابہ مرید ہیں اور حضور سیدنا فاروق اعظم بولیے مراد۔ تو یہ پہلا ہی فرق بہت بڑا ہے، اسی پہ بات ختم ہو جاتی ہے کہ ایک ہے کہ ہم سارے مل کے کہیں کہ اے مولا تو ہمارا رب ہے، تو ہمارا رب ہے، ایک یہ ہے کہ اللہ اپنے بندے سے خود کہہ دے ہاں میں تیرا رب ہوں، تو اس میں بڑا فرق ہے۔ تو لہٰذا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے سے پہلے بھی آپ کی شخصیت ضرب المثل ہے، کبھی شراب نہیں پی، کبھی زنا نہیں کیا، کبھی سود نہیں کھایا، کبھی کوئی جو ہے وہ ناحق قتل نہیں کیا، کبھی کسی کے ساتھ زیادتی ظلم نہیں کیا، ہمیشہ شرافت کے پیکر رہے ہیں، اور پلس آپ کی شخصیت میں کمال رعب و دبدبا اور کمال آپ کی شخصیت کے اندر ایک اللہ نے خاص وزن اور خاص آپ کی شخصیت کا ایک امپیکٹ رکھا تھا، ایسا اثر تھا آپ کے اندر کہ جہاں پہ آپ آ جاتے آپ کی بات ہی سنی جاتی، آپ کی بات ہی ہوتی اور لوگ آپ کو ہی مانتے اور آپ کی ہی بات کو تسلیم کرتے۔ یہ آپ کی شخصیت میں ایک ایسا زبردست جادو تھا جو اللہ کی خاص عطاؤں میں سے۔ اسلام لانے سے پہلے بھی پڑھی لکھی ایجوکیٹڈ شخصیات میں سے تھے، کئی زبانیں جانتے تھے، لکھنا بھی جانتے تھے، پڑھنا بھی جانتے تھے، اور خاص طور پہ علم الانساب میں بڑے ماہر تھے، نسب کا علم بہت زیادہ تھا، شعر بھی کہا کرتے تھے۔ لہذا آپ کی شخصیت اسلام لانے سے پہلے ایک پورا ایک آئیڈیل ایک مجسمہ تھی، اور کوئی کسی قسم کا عیب اور جو اس دور میں جو ہر طرف برائیاں نحوستیں اور جو ہر شخص جانتا ہے کہ عرب کا وہ وقت کیسا تھا، اس کے باوجود آپ پاک و صاف اور بڑی اعلیٰ شخصیت کے مالک۔ اسلام لائے، واقعہ طویل ہے، بس اتنا یہ ذہن رکھیں کہ آپ کا اسلام لانا حضور اسلام کی دعا سے ہوا۔ آقا اسلام نے ایک دن دونوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر بن حشام ابو جہل، ان دونوں کو ایک جگہ کھڑے دیکھا تو آپ نے دعا فرمائی، فرمایا کہ مولا ان دونوں عمر میں سے جو تجھے پسند ہے وہ مجھے عطا فرما، جو تجھے زیادہ پسند ہے وہ مجھے عطا کر دے۔ تو حضور نے دعا کی، وہ آپ کی دعا کی برکت سے ایمان لائے۔ تو لہٰذا اس پہ بڑی گفتگو ہے، کسی دن موقع ملا کہ دعا کی برکت سے ایمان لائے اور مانگ کے لیا، اللہ سے کہہ کے لیا، اللہ سے باقاعدہ ڈیمانڈ کی کہ عمر دے دیں۔ تو ڈیمانڈ کون کر رہا ہے؟ محبوب خدا، جس کے پاس اپنی کوئی کمی نہیں ہے، جس کے پاس اپنی کوئی کمی نہیں۔ کس سے کر رہا ہے؟ جس کے پاس بھی کوئی کمی نہیں، اللہ کے پاس بھی کوئی کمی نہیں، مانگنے والے کے پاس کوئی کمی نہیں، خود رسول خدا ہیں، محبوب ہیں، ساری کائنات کی عظمتیں برکتیں رکھتے ہیں، لیکن مانگ رہے ہیں مولا یہ دے دے۔ تو مجھے کہنے دیجئے، مانگا تو عمر کوئی تھا، لیکن عمر کے روپ میں سارا اسلام مانگا تھا۔ مانگا عمر کوئی تھا، لیکن ان کے روپ میں، ان کی چہرے میں، ان کی آنے میں اسلام مانگا۔ مولا اگر تو اسلام کی عزت چاہتا ہے، اگر تو اسلام کی برکت، اسلام کو سطوت اور شان و شوکت میں پلتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے تو عمر دے دے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام اور عمر مقابل، بولیے اسلام اور عمر مقابل آ گئے، ایک دوسرے کے سامنے اگر یہ ہے تو یہ ہوگا، اگر یہ ہے تو یہ ہوگا، دونوں ہوں گے تو اسلام ہوگا۔ تو حضور الاسلام نے حضرت عمر کے روپ میں اسلام کو مانگا۔ اللہ، کیا اعلیٰ شخصیت ہیں، اللہ اکبر۔ پھر آپ کی زندگی میں بھی سارے معاملات رہے۔ میرا مقصد آج آپ کے فقر کے اوپر چند باتیں کرنا ہے، کیونکہ آپ کی پوری زندگی کو بیان کرنا کسی بھی بڑے سے بڑے عالم مفکر کے لیے بھی ممکن نہیں ہے، کیونکہ وہ اتنی وسیع ہے کہ اس کے اندر اتنے اس کے چیپٹرز ہیں، اتنے اس کے ابواب بنتے ہیں کہ پی ایچ ڈیز کی جائیں تو بھی
سیدنا فاروق اعظم کی سیرت مکمل نہ ہو۔ تو ان میں سے ایک آپ کی زندگی کا جو فقر ہے، آپ کی زندگی کے اندر جو سادگی ہے، جو انکساری ہے، جو عاجزی ہے آپ کی، اس کے اوپر میں چند باتیں کروں گا، لیکن اس سے پہلے چند محبت کی باتیں مل کے کہو سبحان اللہ۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی خلافت جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود آپ کے ہاتھوں سے یہ متعین کی گئی۔ آپ نے کاغذ پہ آپ کا نام لکھا، اور آپ اس وقت بستر مرگ پہ تھے، وصال ہونے کے قریب تھا، تو آپ نے وہ کاغذ پہ نام لکھ کے صحابہ کو بلایا اور فرمایا کہ اس کے اندر جس کا بھی میں نے نام لکھا ہے، تم سب نے اس کی اطاعت کرنی ہے اور اس کو امیر بنانا ہے، جس کا بھی میں نے نام لکھ دیا۔ تو سب صحابہ نے فرمایا حضور ہمیں اعتبار ہے، آپ نے جس کا نام لکھا ہم آپ کے سامنے اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم ان کی اطاعت کریں گے اور یہی ہمارے امیر ہوں گے۔ تو ابھی پرچی کھلی نہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، اور آپ سے بھی کہا گیا کہ سیدنا صدیق اکبر فرما رہے ہیں کہ اس پرچی کے اندر جو بھی نام ہے آپ اور ہم سب نے ان کی اطاعت کرنی ہے اور وہی ہمارے امیر ہوں گے، اور میں نے ان کا نام لکھ دیا، اس پہ کوئی کسی قسم کی کوئی ڈیبیٹ اور تقریر اور کسی قسم کا کوئی رائے شماری نہیں ہوگی، یہ میرا انتخاب ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے، فرمایا بالکل میں اقرار کرتا ہوں کہ جو اس کے اندر لکھا ہے میں ان کی امیری میں اور ان کی اطاعت میں آؤں گا، اگرچہ کہ عمر کا ہی نام ہو۔ آئے ہائے، مل کے کہو سبحان اللہ۔ جانتے تھے کہ عمر ہی ہو سکتے، تو آپ تھے جن کو علم تھا کہ اس میں عمر کا نام۔ تو جب آپ وصال کر گئے تو پھر سارے صحابہ نے باقاعدہ آپ کی بیعت فرمائی، سیدنا جو ہے وہ امام حسن اور حسین نے کی، سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا نے کی، اور دیگر صحابہ سب نے پھر آپ کی بیعت فرمائی، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی۔ اللہ، تو یوں آپ خلافت پہ آئے۔ پھر آقا اسلام نے آپ کے بارے میں جو یہ فرمایا کہ عمر کی زبان پہ حق بولتا ہے، یعنی عمر جب بولتا ہے تو وہ جو بھی کہتا ہے وہ حق ہے، وہ سچ ہے، اور حق اللہ کی ایک ایسی زبردست صفت ہے جو اللہ کے علاوہ کسی کو سجتی نہیں۔ یہ کتنی بڑی صفت ہے اللہ کی، اللہ حق ہے، یعنی ہر جگہ وہی چھایا ہوا ہے اور اسی کی برکتیں ہیں، اسی کی رحمتیں۔ لیکن حضور اسلام نے حضرت فاروق اعظم کی زبان پہ کہا کہ حق ہی بولتا ہے، جو حق ہے وہ عمر کی زبان پہ۔ اللہ، کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ ایمان لائے تو اس دن حضرت جبریل علیہ السلام حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جب آپ نے کلمہ پڑھا، ایمان لائے، تو حضرت جبریل حاضر ہوتے ہیں، چہرے پہ خوشی کے آثار ہیں، اور فرمایا حضور آج آسمانوں پہ چراغاں ہیں، آج آسمانوں پہ خوشیاں منائی جا رہی ہیں۔ عمر کے اسلام لانے پہ دنیا کے لوگ تو خوش ہیں ہی، آسمان والے بھی خوش۔ اللہ، پھر ارشاد فرمایا کہ ان الشیطان یفر من ظل عمر، بے شک شیطان کے سائے، شیطان عمر کے سائے سے بھی بھاگ۔ تو ایک مثال دی ہے کہ جیسے کہتے ہیں کہ تو مجھے کیا، تو میرا سایہ برداشت نہیں کر سکتا، یہ ایک مثال ہوتی ہے نا، سمجھانے کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ تو میرے سائے سے بھی ڈرتا ہے، میں تو اس کے سامنے آ جاؤں تو یہ اس کا کیا بنے، یہ تو میرے سائے سے بھی ڈرتا، تو ایک مثال ہوتی۔ تو ایسے آقا علیہ السلام نے مثالاً یہ بیان فرمایا کہ شیطانیت تو بہت دور کی بات ہے، خود شیطان، خود ابلیس، عمر کا ذکر بہت بڑا، مل کے کہو سبحان اللہ، عمر کی باتیں بہت بڑی، عمر کی گفتگو بہت بڑی، آپ کی شخصیت بہت بڑی۔ یارے یہاں تو یہ حال ہے کہ یہ عمر کے سائے سے بھی بھاگ جاتا ہے، جہاں پہ یہ ہلکا سا تاثر بھی ہو کہ یہاں عمر کا نام بھی لیا جائے گا، شیطان وہاں نہیں آ سکتا، شیطان وہاں پہ نہیں آ سکتا۔ عمر کا نام شیطان کے لیے لاک ہے، کیا ہے؟ لاک ہے، یہ لاک کر دیتا ہے شیطان کو۔
جس جگہ کو آپ شیطان کے لیے لاک کرنا چاہیں وہاں عمر کی بات کریں، وہ جگہ لاک ہو جائے گی، شیطان بھاگ گیا، دور ہو۔ نام میں اتنی تاثیر ہے، شخصیت میں کتنی تاثیر ہوگی۔ اللہ، ایک دن آقا علیہ السلام تشریف رکھتے ہیں کہ حضرت جبریل آئے، تو حضور علیہ السلام نے پوچھا جبریل آج کچھ بات کرنے کو دل کر رہا ہے؟ تو فرمایا جی حضور، میرا بھی جی چاہتا ہے کچھ باتیں آپ سے وحی کے علاوہ بھی ہوں، وحی تو لے کے آتا ہی ہوں، قرآن کی ڈیوٹی تو ہے ہی ہے، کچھ اور بات بھی ہو جائے تو میرے لیے بھی خوشی کی بات۔ فرمایا چلو پھر آج مجھے عمر کے فضائل سناؤ، عمر کے فضائل بیان کرو، میرے عمر کے، بلکہ لفظ میرے عمر کے ہیں، ٹھیک کر لیں، میرے عمر کے فضائل بیان کرو۔ تو آپ نے جب یہ کہا تو سیدنا جبریل علیہ السلام آپ ارشاد فرمایا حضور یہ تو مشکل کام دے دیا آپ نے مجھے، یہ مشکل کام دے دیا، اس لیے کہ میں اگر عمر کے فضائل بیان کروں اور میری عمر اتنی ہو جتنی نوح علیہ السلام کی ہے، 950 سال، میری عمر اتنی ہو جتنی نوح علیہ السلام کی ہے، اور میں اتنی عمر سیدنا فاروق اعظم کے فضائل بیان کرتا رہوں، تو آپ کے فضائل ختم نہیں ہو سکتے، میری عمر ختم ہو جائے گی۔ تو حضور یہ مشکل کام دے دیا، یہ میں نہیں کر سکتا۔ مل کے کہو سبحان اللہ۔ پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عرفہ کا دن بڑی عزت و برکت کا دن ہے، یوم عرفہ 9 ذو الحج، جب ساری امت میدان عرفات میں اکٹھی ہوتی اور اس وقت حج ادا ہو رہا ہوتا، اور وہ عرفہ کا دن سارے سال کا نمائندہ دن، سارے سال کی برکتیں لیے ہوئے 9 ذو الحج وہ میدان عرفات کے لوگ، یعنی وہ اتنا برکت والا دن کہ اس وقت اگر کوئی چڑیا بھی اس عرفات کے میدان کے اوپر سے پرواز کر جائے تو وہ بھی حاجی، اتنی برکت لیے ہوئے وہ دن ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، عرفہ کے دن اللہ ان تمام مومنوں پہ فخر کرتا ہے جو میدان عرفات میں ہوں، ان پہ فرشتوں کے آگے فخر فرماتا ہے کہ یہ میرے بڑے برگزیدہ بندے ہیں، تمام لوگوں کے حوالے سے عمومی طور پہ سب کا ذکر کرتا ہے، لیکن جب ان کا ذکر کر چکا ہوتا ہے تو اے میرے صحابہ سنو، عمر کا ذکر اللہ الگ کرتا ہے، خاص طور پہ عمر کا ذکر کرتا ہے، اس کو سب میں شامل نہیں کرتا۔ مل کے کہو سبحان اللہ۔ تمام بندوں کا ذکر عمومی طور پہ ہے، اور عرفہ کے دن سیدنا فاروق اعظم کا ذکر خاص طور پہ ہے۔ سبحان اللہ خود فرماتا ہے۔ پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عمر سے بہتر کسی شخص پر آفتاب طلوع ہی نہیں ہوا، عمر سے بہتر کوئی شخص نہیں ہے جس کے اوپر آفتاب طلوع ہو، اور عمر سب سے بہتر۔ پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے ہر امت میں محدث پیدا کیے، میری امت کا محدث عمر ہے، میری امت میں محدث عمر ہوگا۔ تو یہ محدث کیوں کہا؟ کیونکہ محدث وہ ہوتا ہے جس پہ بغیر کسی فرشتے کے الہام نازل ہو۔ مل کے کہو سبحان اللہ۔ کیا بولیے؟ بغیر فرشتے کے الہام اترے اور صحیح اترے، وہی تو نبیوں کے لیے ہے نا۔ تو یہ وہ ہیں جن کے اوپر الہام اترتا ہے بغیر فرشتے کے، اور یہی وجہ ہے کہ کم و بیش 18 قرآن کی آیتیں سیدنا فاروق اعظم کے الہام کے مطابق اتری۔ جو آپ سوچتے، جو ذہن میں آتا، وہی قرآن بنتا۔ لہٰذا ایک صفت یہ بھی آپ کی ہے کہ آپ اس امت کے اندر محدث۔ اللہ، پھر آپ کو جو لقب فاروق ملا ہے، مدینہ شریف میں 2 لوگوں کے درمیان کوئی معاملہ ہوا، ایک مسلمان تھا، ایک یہودی تھا، اور ایک مسلمان تھا لیکن منافق تھا۔ وہ جو ہے وہ دونوں کے درمیان کوئی معاملہ ہو گیا، تو اس منافق نے کہا ٹھیک ہے، جو حضور فیصلہ کریں گے ان کے پاس لے چلو۔ یہودی نے کہا ٹھیک ہے، مجھے بھی اعتماد ہے، وہ ہمیشہ حق کا ساتھ دیتے ہیں، اور اس معاملے میں یہودی حق پہ تھا۔ تو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جب یہ مسئلہ پیش ہوا، حضور نے دونوں کے دلائل سنے، باتیں سنی، تو آپ نے یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا، بھائی یہ حق ہے، ٹھیک کہہ رہا ہے،
جو یہ کہہ رہا ہے اس کو ادا کرو۔ تو اس نے کہا کہ میں یہ نہیں مانتا، جو آپ نے فیصلہ کیا میں اسے تسلیم نہیں کرتا، میں عمر سے فیصلہ کراؤں گا۔ تو اس یہودی نے کہا ٹھیک ہے، ادھر چلے جاتے ہیں۔ حضرت عمر کی خدمت میں حاضر ہوئے، معاملہ وہ پیش کرنے لگا۔ تو اس یہودی نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ تم معاملہ پیش کرو میں نے بتا دوں کہ ان کے نبی نے میرے حق میں فیصلہ کر دیا ہوا ہے۔ تو آپ نے جب سنا آپ نے کہا تم نے کیا بولا؟ تو اس نے کہا کہ آپ کے نبی کے پاس ہم پہلے ہو کے آئے ہیں اور انہوں نے میرے حق میں فیصلہ دے دیا ہوا ہے، لیکن یہ مان نہیں رہے، یہ کہہ رہے ہیں عمر سے فیصلہ کرانا ہے۔ آپ نے کہا بالکل ٹھیک۔ آپ اندر گئے، تلوار لائے اور اسی وقت اس کا سر قلم کر دیا، قتل کر دیا۔ اس سے کہا جو نبی کی بات تسلیم نہیں کرتا اس کا فیصلہ عمر کی تلوار کرتی۔ تو جو یہ واقعہ ہوا جبریل تشریف لائے اور آپ نے آ کے حضور کو بتایا کہ آج کے بعد آپ نے ان کے نام کے ساتھ فاروق لگانا ہے۔ کمال کر دیا۔ تو لہذا یہ فاروق جو آپ کے نام کے ساتھ لگایا جاتا ہے، یہ اس کی وجہ تسمیہ یہ واقعہ ہے کہ آپ فرق کرنے والے ہیں اصل اور نقل کے درمیان۔ بولیے، اصل اور نقل کے درمیان فرق کرنے والے۔ ہاں ہاں، یعنی آپ کا ذکر اصلی لوگ کرتے ہیں۔ واہ، کیونکہ اصل اور نقل کے درمیان فرق ہے نا، تو لہذا آپ کا ذکر پھر اصلی لوگ ہی کریں گے۔ اللہ بہت لمبی ہے، اور اس قدر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جو صحابہ کی شانیں ہیں وہ بلندیوں پہ ہیں کہ اس کا کوئی جہت جو ہے وہ اس کو بنانا ممکن نہیں۔ تو آئیے، تو لہذا یہ تو آپ کی شان و شوکت ہے اور آپ کے درجے اور مقام ہیں، اور آپ کے اللہ اور اس کے رسول کے لیے، اور جو میں نے قرآن کی آیت آپ کی خدمت میں عرض کی ہے، اللہ نے قرآن میں واضح فرمایا حسبک اللہ، اللہ آپ کے لیے کافی ہے، ومن اتبعک من المؤمنین، اور یہ جو ابھی آپ کے اتباع میں مومنوں میں سے آیا ہے یہ بھی آپ کے لیے کافی ہے۔ تو حضور علیہ السلام کے اس صحابی کی شان قرآن نے بھی بیان کی۔ اللہ اکبر۔ تو لہذا اللہ نے بھی آپ کے خصوصی جو درجے اور مقام ہے ان کا ذکر خیر کیا، حضور اسلام نے کیا، دیگر صحابہ بھی اس کے بعد بھی حضرت فاروق اعظم کے گن گاتے رہے، اور آج تک قیامت تک آپ کی زندگی کے جو خوبصورت ایام ہیں ان کا ذکر امت کرتی رہے گی۔ آپ کی زندگی میں جو میں نے عرض کیا جو فقر ہے آپ کا، جو آپ کی زندگی میں انکساری اور عاجزی ہے، دیکھیں ایک طرف تو یہ حال ہے کہ روم اور شام کی طرف فوجیں بھیج رہے ہیں، ایک طرف یہ حال ہے کہ کیسر و کسرا کے سفیروں کے ساتھ معاملے چل رہے ہیں، ایک طرف یہ حال ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری اور خالد بن ولید اور سعد بن ابی وقاص جیسے جری جو مجاہدین ہیں ان سے باز پرس ہو رہی ہے، امیر معاویہ سے باز پرس ہو رہی ہے، خالد بن ولید سے باز پرس ہو رہی ہے، کیا کر رہے ہیں، کس طرح آگے مشن لے کے چل رہے ہیں، کدھر فوجیں اس وقت موجود ہیں، کدھر اس وقت پیش قدمی ہو رہی ہے، وہ سارے معاملات طے ہو رہے ہیں۔ اور دوسری طرف حالت یہ ہے کہ اللہ اکبر، جو لباس پہنا ہے اس پہ 10 پیوند ہیں، سر پہ پھٹا ہوا امامہ ہے، اور جو جوتی استعمال کر رہے ہیں وہ بھی پھٹی ہوئی ہے، اور اکثر کام کرتے کرتے تھک جاتے ہیں تو مسجد کے صحن پہ لیٹ جاتے ہیں اور وہیں سو جاتے ہیں، تھکاوٹ ہو گئی ہے وہیں سو گئے ہیں۔ اس قدر طبیعت میں عاجزی، اس قدر طبیعت میں سادگی ہے، مل کے کہو سبحان اللہ۔ لہذا آپ کی طبیعت کے اندر یہ چیزیں کہ اکثر جو ہے دیکھا گیا کہ آپ کاندھے پہ مشک اٹھائے ہوئے پانی کی جا رہے ہیں، تو پوچھا جاتا ہے حضور کہاں جا رہے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ بیوہ کے گھر پانی دینے جا رہا ہوں۔ ایک طرف یہ حال ہے کہ آپ کی روب سے جو ہے وہ عرب و عجم کانپ رہے ہیں، بڑے بڑے سلاطین جو ہیں وہ آپ کا نام سن کے لرز اٹھتے ہیں، زمین دہل جاتی ہے جدھر قدم اٹھاتے ہیں، اور دوسری طرف یہ حال ہے کہ ایک بیوہ کے گھر پانی پہنچانے کے لیے خود جا رہے ہیں۔ اللہ، لہذا یہ آپ کی زندگی کے وہ پہلو ہیں کہ جس کو
سوائے سیدنا فاروق اعظم کے آج تک کوئی پیش نہیں کر سکا، کوئی پیش نہیں کر سکا، اور آج تک اس کی نظیر دنیا میں ناپید ہے۔ بارہا بار سنیے، بارہا بار مکہ سے مدینہ کا سفر کیا ہے اور مدینہ سے مکہ آئے ہیں، بارہا بار۔ ظاہر ہے آپ امیر ہیں، بہت سارے معاملات میں جانا پڑتا تھا، تو مکہ سے مدینہ کا سفر جو ہے جتنی بار بھی کیا ہے کوئی خیمہ ساتھ نہیں لیا، راستے میں جہاں کہیں بھی رکے ہیں کسی درخت کے اوپر کپڑا ڈالا ہے اور وہیں لیٹ گئے، کوئی خیمہ کوئی گارڈ ساتھ نہیں لے کے چلے، ہمیشہ اکیلے گئے ہیں، اور کسی کو اپنی نوکری کے لیے اور اپنی حفاظت کے لیے کبھی متعین نہیں کیا۔ مل کے کہو سبحان اللہ۔ کبھی بھی متعین، کوئی گارڈ نہیں کبھی رکھا، ہمیشہ اسی طرح روانہ ہوئے۔ اللہ، شام کے سفر پہ روانہ ہوئے اپنے خادم کے ساتھ، تو راستے میں رفع حاجت کے لیے تشریف لے گئے، تو واپس آئے تو جلدی میں کہ پہلے ہی وقت کافی ہو گیا ہے، تو جلدی میں اپنے خادم کے اونٹ پہ بیٹھ گئے، خادم کے اونٹ پہ، تو چل پڑے۔ اس نے کہا حضور یہ تو اونٹ میرا ہے، تو فرمایا کوئی بات نہیں، تم میرے اونٹ پہ بیٹھ جاؤ، میں اتر نہیں سکتا، وقت کافی ہو چکا ہے۔ اسی کے اونٹ پہ، اب امیر کا اونٹ ذرا تھوڑا سا الگ ہے نا، اس کا ذرا سائز الگ ہے، دروب و دبدبہ ہے تھوڑا سا، اس پہ خادم کو بٹھا دیا اور خود آپ اس کے اونٹ پہ بیٹھ گئے، اور یوں ملک شام تک آپ پہنچتے ہیں۔ تو جب عیسائی وہاں پہ دیکھتے ہیں آپ کو کہ آپ آ رہے ہیں معائنہ کرنے کے لیے، تو وہ عیسائی جو ہیں وہ بار بار آ کے کبھی خادم کی اونٹ کو دیکھتے ہیں، کبھی آپ کی اونٹ کو دیکھتے ہیں، حیران ہوتے ہیں کہ یہ مطلب سمجھ نہیں آ رہی یہ کس پہ بیٹھ گئے۔ تو سیدنا فاروق اعظم مسکرا کے اپنے خادم سے کہتے ہیں کہ یہ سوچ رہے ہیں شاید یہاں پہ وہ عجم والی شان و شوکت ہوگی، یہاں وہ شان و شوکت کہاں، یہاں عجم والی شان و شوکت انہیں نظر نہیں آئے گی۔ مل کے کہو سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ پھر ایک بار سفر حج کے لیے گئے، مدینہ سے مکہ کی طرف سفر حج ہے، تو طویل لوگ، مطلب طویل راستہ ہے، لوگ بھی ساتھ کافی ہیں، تو راستے میں ایک جگہ قیام کا وقت آ گیا، تو قیام کیا تو آپ نے جلدی سے اپنے لیے چند سنگ ریزے اکٹھے کیے، پتھر وغیرہ انہیں اکٹھا کر کے تو انہیں ایک ڈھیر سا بنایا، اور اس کے اوپر کپڑا ڈال کے اس کو سرانہ بنا لیا، اسی کے اوپر سر رکھ لیا۔ ہاں ہاں، مل کے کہو سبحان۔ ڈھیر بنایا، اس کے اوپر کپڑا رکھا، سرانہ تیار، اور اسی کے اوپر جا۔ اس قدر طبیعت میں سادگی، اس قدر طبیعت میں عاجزی کا انداز ہے، اس کی کوئی نظیر نہیں دی جا سکتی۔ اللہ، کسی بادشاہ نے ایک کرائے کا قاتل جو ہے اس کو متعین کیا سیدنا فاروق اعظم کے قتل کے لیے، اور کہا جاؤ ختم کرو۔ تو یہ چھپتا چھپاتا مدینہ پہنچا، اور اس نے جو ہے وہ پوری جاسوسی کی کہ آپ کا گھر کہاں پہ ہے اور آپ کس وقت کہاں جاتے ہیں۔ تو جب طے شدہ دن، طے شدہ وقت پہ جب وہ آیا کہ آج کام تمام کرنا ہے، پیسے رقم مل چکی ہے، تو پہنچا جب، تو پوچھا کسی سے کہ میں کوئی مسئلہ پوچھنا ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو کدھر ہوں گے؟ تو کہا اس وقت تو وقت جو اس وقت ہے ان کی ڈیوٹی کا وقت ہے، اس وقت وہ اپنے رزق حلال کے لیے بکریاں چرانے جاتے ہیں، تو اس وقت وہ مدینے سے باہر فلاں جگہ پہ چرا رہے ہوں گے۔ تو بڑا حیران ہوا کہ یہ تو میرے شیڈیول میں ہی نہیں تھا، ایسا تو میں نے سوچا ہی نہیں، میں تو صرف رہائش گاہ دیکھی کہ ادھر ہی بادشاہ بیٹھتا ہوگا۔ خیر، آپ کو ڈھونڈتے ہوئے وہ مدینہ سے باہر نکلتا ہے، تو دیکھتا ہے کہ آپ ایک میدان کے اندر ایک سائے والی جگہ پہ اکیلے، مل کے کہو سبحان اللہ، آپ اپنے ہاتھوں کا سرانہ بنائے ہوئے لیٹے ہوئے ہیں، قریب بکریاں چر رہی ہیں، اور آپ جو ہے اپنا کام۔ اس نے دیکھا، اس نے کہا موقع بہت اچھا ہے،
اپنا کام کروں. قریب گیا, تلوار اٹھائی, اور اس سے پہلے کہ وہ تلوار کا وار کرتا, 2 شیر غراتے ہوئے پتہ نہیں کہاں سے نمودار ہوئے اور وہ اس کے اوپر چھپٹ پڑے. اس نے پھر آواز دی, یا امیر المومنین بچائیں مجھے, امیر المومنین مجھے بچائیں. آپ اس کی بات سے جاگ گئے, دیکھا تو 2 شیر ہیں اور وہ اس بالکل چھپٹنے کے لیے تیار ہیں. آپ نے انہیں اشارے سے روک دیا. تو پوچھا کہ بھائی کون ہو اور یہ کیا کر رہے تھے؟ تو اس نے جو ہے وہ فوراً اعتراف جرم کیا. اسے کہا مجھے معاف کر دیں, میں تو اس ارادے سے آیا تھا, اور یہ حیران ہوں کہ آپ کے پاس کوئی نہیں ہے جو آپ کی حفاظت کرے. تو آپ نے فرمایا کہ جس کی حفاظت اللہ کرتا ہے اسے کسی کی حفاظت کی ضرورت نہیں ہے. اللہ اکبر. تو اس قدر طبیعت میں انکساری سادگی کے انداز. اللہ اکبر. خود سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی تعریف فرماتے ہیں کہ عمر تمہارے انداز حکمرانی کی وجہ سے آنے والے حکمرانوں کے لیے بہت بڑی مشکل ہو گئی ہے. آنے والے جتنے قیامت تک حکمران آئیں گے تو نے انہیں آزمائش میں ڈال دیا, امتحان میں ڈال دیا. کیوں؟ دیکھا ایک دن کے بھاگتے جا رہے ہیں مدینے کی گلی میں, پوچھا عمر کدھر کا ارادہ ہے, اتنی تیزی سے کہاں جا رہے ہیں؟ کہا حضور وہ بیت المال کا اونٹ گم ہو گیا, تو میں اسے تلاش کرنے نکلا ہوں, جلدی سے کہیں ادھر ادھر بھاگ جائے گا, دور چلا جائے گا تو بیت المال کا اونٹ ہے, عوام کا مال ہے, تو کہیں گم نہ ہو جائے. تو فرمایا حضور آپ کسی خادم کو کہہ دیں, میں کسی کو آواز دے دیتا ہوں, ٹھہر جائیں, آپ کیوں جا رہے ہیں؟ کہا نہیں علی, مجھ سے بڑا کوئی خادم نہیں ہے, میں سب سے بڑا خادم ہوں. تو جب یہ کہا تو حضرت علی نے جملہ بولا, آپ نے کہا عمر میری بھی بات پھر سنتے جاؤ, تم نے قیامت تک کے لوگوں کو بہت بڑی آزمائش میں ڈال دی. اب تیرے جیسا کون بنے گا؟ اب تیری جیسی یہ ادا کون لائے گا؟ اس طرح کے اسوہ حسنہ والا حکمران ہم کہاں سے ڈھونڈتے پھریں گے؟ عمر تم نے بہت بڑی آزمائش میں, جاؤ اب ٹھیک ہے ڈھونڈو. مل کے کہو سبحان اللہ. اتنی طبیعت میں عاجزی اور سادگی تھی کہ بیت المال میں جو اونٹ آتے تھے ان اونٹوں کو ان کی نگہداشت کے لیے ظاہر ہے خدام ہوتے تھے, لیکن آپ کیا کرتے کہ آپ خود ان کا معائنہ کرنے جایا کرتے, جا کے معائنہ کرتے کہ یہ کسی اونٹ کو کوئی پرابلم نہیں, کوئی مسئلہ تو نہیں, کوئی بیماری تو نہیں, اور آپ اپنے ہاتھوں سے اونٹوں کے جسموں پہ تیل ملا کرتے تھے, تیل ملتے تھے انہیں, اور یہ آپ خود یہ ڈیوٹی سر انجام دیتے. سبحان اللہ. تو رضا ارب و عجم جس کے نام سے لرزتے ہوں, بڑے بڑے سلطان جس کے آگے پانی بھرتے ہوں, اور زمین سمٹتی ہو اور ہوائیں آپ کی غلام ہوں, آگ آپ کے حکم کے آگے بے بس ہو جائے, چلتا ہوا پانی اگر رکا ہے تو چل پڑے, یہ ساری ادائیں اگر کسی ایک شخص میں اکٹھی ہو جائیں تو اس کو عمر کہتے ہیں. یہ ساری ادائیں آپ کے اندر. اللہ اکبر. اس قدر آپ نے اپنی زندگی میں فقر کو اپنائے رکھا ہے کہ وہ جو رات کا گشت ہوتا تھا اس کی کوئی نظیر نہیں. اور رات کے گشت میں سردیاں ہوتی تو موٹی چادر لے لیتے اور رات میں گشت کرتے, گرمیاں ہوتی تو بھی آپ رات کے وقت نکلتے اور گشت کیا کرتے. ایک رات ایسا ہوا کہ آپ نے اپنے خادم کو ساتھ لیا ہوا تھا, تو آپ گشت فرما رہے تھے, تو آپ نے فرمایا اے اسلم آج جی چاہ رہا ہے کہ مدینہ کے باہر جا کے بھی ذرا تھوڑا سا دیکھیں کہ باہر اس وقت کیا حالات ہیں, مدینہ سے باہر چلتے ہیں, اندر تو ہو گیا گشت. کہا جی حضور. تو آپ مدینہ سے باہر کی طرف روانہ ہو گئے. تھوڑی دور گئے تو آپ نے ایک قافلہ دیکھا, وہ قافلہ آرام کر رہا ہے, لوگ سوئے ہوئے ہیں, خیمے لگے ہوئے ہیں اور آگ جل رہی ہے. تو آپ اس خیال سے کہ یہ لوگ سو رہے ہیں اور آگ جلائی ہوئی ہے, کہیں انہیں کوئی نقصان نہ ہو جائے کیونکہ آگ جل رہی ہے, اور اگر کوئی خیمے میں آگ چلی گئی یا کوئی مسئلہ ہوگا, رات کا وقت ہے, تو لگتا ہے بھول گئے ہیں, آگ بجھانا یاد نہیں رہا. تو کہتے ہیں ادھر چلتے ہیں. آگ کی طرف گئے تو وہاں دیکھا وہاں ایک عورت ہے اور وہ اپنے 2 بچوں کے ساتھ اس آگ کے اوپر ایک برتن پڑا ہے تو بیٹھی ہوئی ہے. آپ اس کے قریب چلے گئے, آپ نے اسے سلام کیا, اس نے بھی وعلیکم السلام کہا. تو آپ نے کہا کیا بات ہے, اس وقت رات کی اس پہر میں تم جاگ رہی ہو
اور یہ رات میں تم نے آگ جلائی ہوئی ہے، بچے پاس ہیں، کیا ہے، کیا مسئلہ ہے؟ تو وہ رو پڑی. اس نے کہا میں اس وقت جس حالت میں ہوں یہ کہ میرے پاس کوئی شے کھانے کو موجود نہیں ہے، اور اس برتن میں پتھر ہیں اور ساتھ پانی ابل رہا ہے. یہ بچے رو رہے ہیں، انہیں کھانے کے لیے دینا ہے، لیکن ان کو یہ کہا ہوا ہے کہ یہ ابھی کھانا پک رہا ہے، تو جو ہی وقت گزرتا جائے گا تو یہ بچے بیچارے رو پٹ کے سو جائیں گے اور میری آج کی رات گزر جائے گی. لہذا میں ان بچوں کی اس بھوک کے لیے جاگ رہی ہوں، کسی طرح سے یہ سو جائیں، صبح میرا پھر کوئی میرا کوئی سبب لگائے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی. آپ نے فرمایا ٹھہرو، یہیں رکو. آپ واپس آئے، بیت المال میں پہنچے، کھانے پینے کا سامان، آٹا، گھی، چینی، سبزیات اور جو اس وقت مسالہ جات اور ایک بوری آٹے کی، وہ سارا کچھ سامان پکڑا، وہ آٹے کی بوری اپنے کندھے پہ لاد لی اور نکلے واپس جانے کے لیے. خادم نے کہا حضور مجھے دے دیں. مل کے کہو سبحان اللہ، مجھے دے دیں، میں اسی خدمت کے لیے ساتھ چل رہا ہوں. کہا نہیں، تم قیامت کے دن میرا بوجھ نہیں اٹھا سکتے، قیامت کے دن بوجھ میرا میں خود اٹھاؤں گا، لہٰذا تم مجھے ہی جانے دو. اور وہ خاصی بھاری تھی، اور لیکن پھر بھی آپ اسے اٹھا کر واپس اس عورت تک لے کے جاتے ہیں. جب لے کے پہنچتے ہیں تو آپ اس کو وہ دیتے ہیں، اور دے کر اس کو جو ہے وہ اس کے ساتھ کہتے ہیں کہ تم تسلی سے اب اس کو بناؤ، آٹا وغیرہ گوندو، میں تمہارے بچوں کے ساتھ کھیلتا ہوں، بچوں کو دھیانے لگاتا ہوں. آپ عاجزی ملاحظہ کیجئے، آپ فقر ملاحظہ کیجئے، آج آپ محبت کا انداز دیکھیے. اللہ اکبر. تو پھر آپ بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، بچوں کے ساتھ گھوڑا بن جاتے ہیں، وہ بچے آپ کی کمر پہ سوار ہوتے ہیں، آپ کبھی ادھر گھوڑا بن کے جا رہے ہیں، کبھی ادھر گھوڑا بن کے جا رہے ہیں، اور وہ عورت آٹا گوندھ رہی ہے. پھر اس نے جو ہے وہ ایک گھی ڈالا، گھی ڈال کے اس میں چینی ڈالی، حلوہ سا ایک بن گیا. اس نے جب اس کو رکھا آگ کے اوپر تو اس کی خوشبو مہک اٹھی، اور بچوں کے چہرے کھل اٹھے، بچوں کے چہرے پہ خوشی آ گئی. تو جب یہ دیکھا تو خادم اسلم نے کہا حضور اب ہمارا کام ہو گیا، ہم نے دیکھے نا ہر شے تو دے دی ہے، تو آئیں اب آپ واپس چلتے ہیں، کیونکہ ماں بچوں کو کھلا دے گی، ماں کے لیے اب مال کافی ہو گیا، آسانی ہو گئی ہے، ہمیں اجازت لینی چاہیے. لیکن آپ نے کوئی جواب نہیں دیا، آپ ایک طرف بیٹھ گئے. اس عورت نے وہ پکا کے اس نے پھر بچوں کو جب کھلایا تو بچے پھر خود ہی کھیل رہے ہیں، کبھی ادھر بھاگ رہے ہیں، کبھی ادھر بھاگ رہے ہیں. حضور سیدنا فاروق اعظم بیٹھ کے ان کو دیکھ رہے ہیں، مسلسل دیکھتے جا رہے ہیں، مسلسل دیکھتے جا رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، اور پھر اٹھ کے اشارے سے اجازت طلب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے اجازت دے دیں. وہ عورت بھی خوش ہو کے اجازت دیتی ہے، آپ واپس چلتے ہیں. تو خادم پوچھتا ہے حضور میں نے بھی تو کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ اب اٹھ جائیں، تو اب آپ اٹھ گئے، پہلے کیوں نہیں اٹھے؟ تو فرمایا کہ اے اسلم، میں نے ان بچوں کو اصل میں روتے ہوئے دیکھ لیا تھا، جب تک میں انہیں ہنستے ہوئے نہ دیکھتا مجھے چین نہیں آنا تھا، لہذا وہ میں نے جب انہیں ہنستے دیکھا ہے تو مجھے سکون آ گیا ہے، اس لیے میں پھر اجازت لے لی ہے. تو ایک ایسا نازک دل والا شخص کہ کسی کو روتے ہوئے نہ دیکھ سکے اور کسی کے بچے کو اس حالت میں نہ دیکھ سکے کہ وہ بھوک کے عالم میں ہے، اور خود جا کے وہ تمام چیزیں اس تک پہنچائے. وہ عمر، اس عمر کی بات ہو رہی ہے. اللہ اکبر. تو یہ آپ کی زندگی کے وہ اعلیٰ معاملات ہیں کہ اتنی عظیم برکت ہونے کے باوجود، اتنی اعلیٰ شخصیت ہونے کے باوجود اپنے لیے کیا دعا کر رہے ہیں. دیکھو اپنے لیے دیکھیں دعا کیا کر رہے ہیں. چلو اتنا کچھ کیا ہے، اتنی برکت ہے، اتنی رحمت ہے اور اتنی فضیلتیں خود بھی تو سنی ہوں گی. بولو حضور اسلام نے جب یہ لفظ بولے ہوں گے تو کیا عمر کے کانوں میں نہیں گئے ہوں گے کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا؟ گئے ہوں گے. اور اتنی اور آپ نے جو فضیلتیں اور آپ کی جو شانیں تھیں وہ آپ کو بھی تو پتہ چلی ہوں گی. اور پھر آپ خود جو خدمت دین کرتے رہے وہ بھی تو آپ کو پتہ تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں. اس کے باوجود دعا دیکھیں کیا مانگ رہے ہیں. آپ فقر کی انتہا دیکھیں، دعا کیا مانگی اپنے لیے. کاش عمر نہ ہوتا، ابو بکر کے سینے کا ایک بال ہوتا. کاش عمر.
کاش عمر نہ ہوتا، ابو بکر کسی نے کا اقبال ہوتا کہ اس سے کوئی باز پرس نہ کی جاتی، اس سے کوئی پوچھ نہ ہوتی، اس سے کوئی سوال جواب قیامت کے دن نہ کیے جاتے۔ میں اللہ کے سوال جواب کے سامنے کھڑا نہیں ہونا پسند کرتا، مجھ سے ہو نہیں سکتا، وہ جگہ استعمال کرو۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جو حجرے مبارک کی وہ پر نور جگہ، جسے گنبد خضرا کہتے ہیں، جسے سبز گنبد کہتے ہیں، اور جس گنبد کے اندر تمام کائنات کے مومنوں کی جان ہے، جو ساری کائنات کی محبتوں کا مرکز ہے، جو ساری کائنات کے عشق اور محبت کا سینٹر پوائنٹ ہے، وہاں سیدنا فاروق اعظم کو قبر کی جگہ ملتی ہے اور آپ وہاں دفن کیے جاتے ہیں۔ اور اسلام کا یہ بطل جلیل اور یہ جو ہے وہ ایک سرخیل اور درخشندہ ستارہ، یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس جگہ پہ جہاں حضور علیہ السلام کا روضہ انور ہے، صبح 70,000 آتے ہیں، شام 70,000 فرشتے آتے ہیں اور آ کے اس جگہ کے اوپر درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے ہیں۔ تو وہ نذرانے یاد رکھو صرف حضور پہ نہیں جا رہے، وہ ابو بکر و عمر دونوں پہ جا رہے ہیں، دونوں پہ وہ نذرانے جا رہے ہیں۔ ان دونوں نے جو حضور کی خدمتوں کے حق ادا کیے، دونوں نے جو دین کے لیے اپنی زندگیوں کو ترج دیا، وہ دونوں اس کے حقدار۔ اور وہ درود و سلام صرف اکیلا حضور پہ کوئی نہ سمجھے، ان دونوں پہ بھی جا رہے ہیں اللہ۔ اور پھر اللہ نے کمال حکمت سے ان دونوں کو حضور کے مزار میں اکٹھا کر دیا۔ اتنی عزت و برکت کے یہ دونوں ہستیاں مالک ہیں کہ اگر ان کی قبریں زمین کے کسی اور حصے پہ ہوتی تو مخلوق کو سمجھ نہ آتی کہ مدینے جائیں یا ابو بکر کے مزار پہ جائیں، مدینے جائیں یا فاروق کے مزار پہ جائیں۔ اس قدر برکت اور رحمت لیے ہوئے یہ دونوں بزرگان، تو کمال حکمت سے اسی کو ان دونوں کو حضور کے ہی قدموں میں جگہ دے دی گئی۔ اللہ اکبر۔ تو ایسی عاجزی لے کر، ایسا حسین انداز لے کر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا عظیم حکمران، کہ آپ کی زندگی کی مثال دینا اور آپ کی زندگی کے معاملات کو جو ہے وہ آج دنیا میں ڈھونڈنا ناممکن ہو چکا ہے، ناممکن ہو چکا ہے۔ اور آج تک جتنے بھی ایسے مورخ آئے اور آج تک جو بڑے بڑے جو ہے وہ تاریخ دان آئے ہیں، جن میں بڑے بڑے نام ہیں، ابن سینا ہے، ابن خلدون ہے اور دیگر بڑے بڑے نام ہیں، وہ سب جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو پڑھتے ہیں، جب ان کو سٹڈی کرتے ہیں اور ان کے اوپر ان کا پورا جب ایک ریسرچ کا معاملہ مکمل ہو جاتا ہے، تو یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ اگر دنیا میں ایک عمر اور آ گیا جس طرح کے یہ تھے، جس طرح کا یہ عمر تھا، ایک عمر بھی اور آیا تو پوری دنیا سے باطل مٹا دے گا، باطل کو سرنگوں ہونا پڑے گا، ساری دنیا حق پہ آئے گی جس دن ایک عمر اس طرح کا اور اٹھ گیا۔ تو وہ کہتے ہیں دعا کرو کہ مسلمانوں میں کوئی دوسرا عمر نہ پیدا ہو جائے۔ اس قدر آپ کی شخصیت کو اور آپ کی شخصیت کے فیض کو یہ لوگ ماننے پہ مجبور، اور آپ کی زندگی کی سادگی کی مثالیں، اور پھر جتنی آپ نے جو اولیات فرمائیں، جو آپ نے نئی جو آپ کی اس دور مبارک میں چیزوں کو ایجاد کیا گیا، وہ آج تک جو ہے وہ دوبارہ سے ان کے اوپر کوئی نئی تحقیق نہیں ہو سکی۔ وہ سیدنا فاروق اعظم نے جو کر گئے ہیں اسی تحقیق کے اوپر دنیا آگے چل رہی، کوئی نئی بات اس میں ایڈ نہیں کر سکے۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس سے بہتر وہ پیش کر گئے ہیں، جو وہ کر گئے اسی کو مزید آگے چلا رہے ہیں، اس کو جو ہے وہ اس میں کوئی نئی بات نہیں بنا سکے۔ یہ آپ کی اولیات اور آپ کا وہ جو باطن اور آپ کا وہ جو آپ کی وہ نظر تھی کہ جو مستقبل کو دیکھ لیتی تھی، اس کا فیض۔ اللہ اکبر۔ لہذا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے ہمیں جو سبق ملتا ہے، اس حوالے سے، فقر کے حوالے سے، ہمیں بھی اسی طرح کی اللہ زندگی کا حصہ اور زندگی کا معاملہ دے کہ ہمیں بھی ایسے ہی جینا نصیب ہو کہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی پھر بھی فقر کی حالت، اور ساری کی ساری برکتیں لیے ہوئے پھر بھی آپ کا انداز آج جانا۔ تو اللہ ایسا ہمیں نصیب فرمائے، اور اللہ آپ کی قبر انور پہ کروڑوں برکتوں کا مزید نزول فرمائے، اور آپ کی سچی محبت سے ہمارے دلوں کو آباد رکھے۔
اور جتنا بھی یہ اہتمام ہوا ہمارے بچوں کی طرف سے جو سترہ شریف میں ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے، اور اسی طرح یہ مجلس ہر سال اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ جاری و ساری رہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔